अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात आप सबसे छुपे नहीं हैं। जिस किस्म की हमारी इस वक्त ताल्लुकात हैं, उस हवाले से आज दो बड़ी अहम बातें सामने आई हैं। एक तो DGISPR की जानिब से कौमी सलामती पर कुछ रोज़ कबल यानी 25 नवंबर को जो सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफ किया गया था, उसका बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी जानिब से आया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तालिबान रजीम जो अफ़गानिस्तान में है वो ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए, ना सिर्फ ख़ित्ते के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरा बन गई है। उनका कहना था कि तालिबान रजीम नॉन स्टेट एक्टर्स को पाल रही है। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे लोग हैं तो हमारे हवाले करें, वो भी नहीं करते। फिर इसके साथ साथ उन्होंने न सिर्फ इस बढ़ती हुई दहशत गर्दी जो कि तालिबान की रजीम जो सपोर्ट करती है उसका पूरा हवाला दिया, ऑपरेशंस जितने हुए बलूचिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए उसकी तफसील दी, बल्कि साथ में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसकी तरफ भी उनका इशारा था कि उनकी जानिब से जिस कदम के इक़दामात उठाने चाहिए हैं दहशत गर्दी को रोकने के लिए, वो शायद नहीं उठाए जा रहे। जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका भी उन्होंने हवाला दिया। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना था कि नॉन जो पेड कस्टम गाड़ियां हैं उनका जो इन्फ्लक्स नज़र आता है, इसके साथ जो पॉलिटिकल टेरर नेक्सस है, क्राइम नेक्सस, उसका उन्होंने हवाला दिया। और फिर उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान का भी जिक्र किया, जिसमें तमाम तर जमातें मुत्तफिक थीं, जिस पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा में अमल दरामद हो रहा है या नहीं। फिर इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए इसहाक डार साहब जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो अभी रिसेंट दौरे किए उस पर एक तफसीली उन्होंने ब्रीफिंग दी। और अफ़गानिस्तान के जिक्र के हवाले से उनका साफ अल्फाज में ये कहना था कि जब वो भी अफ़गानिस्तान गए तो उन्होंने ये कहा कि TTP को हमारे हवाले करें या फिर उनके खिलाफ एक्शन लें। और अपने इस दौरे में भी अफ़गानिस्तान से बढ़ती हुई दहशतगर्दी जो पाकिस्तान पे है उसका भी उन्होंने तफसील से तस्करा भी किया है। आज इसी उमूर पर हम बात करते हैं कि क्या अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रजीम है, जिस पर इस वक्त सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम है कि उन्होंने ही TTP को भी एक तरह से फ़रोग़ दे रहे हैं और वो पूरे खित्ते और दुनिया के लिए अब ख़तरा बनते जा रहे हैं, तो क्या इस रजीम को तब्दील करने से ही अब मसले का हल निकलेगा, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए? हमारे साथ इन फोकस हैं ताहिर खान साहब, माहिर अफ़गान उमूर, सीनियर तज्ज़िया निगार, और उनके साथ हैं हमारे ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का फॉर जॉइनिंग अस। ताहिर साहब, क्या आप समझते हैं कि इसहाक डार साहब ने भी दुनिया में जाकर उजागर कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और हमने हत्तुल इम्कान कोशिश भी की अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत के लिए, सालसी भी हमने इस्तेमाल किए, और जो पैगाम दिया है DGISPR की जानिब से भी जो ऑफिशियल एलामिया आया है, तो क्या आप समझते हैं कि तालिबान रजीम अगर बदल जाती है, यानी अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज हो जाता है, तो हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए भी, खित्ते के लिए भी और दुनिया के लिए भी? बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र में गिला मौजूदा जो हुकूमत है काबुल में उनसे है पाकिस्तान का, और लेकिन पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब गुज़िश्ता बिलखुसूस अशरफ गनी साहब की हुकूमत के दौरान भी, करज़ई साहब की हुकूमत के दौरान भी किसी हद तक, क्योंकि मसला जो पेचीदा हुआ था वो बाद में हुआ था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के गिले शिकवे होते थे। हालांकि जब तालिबान ने जेल तोड़ दिए थे तो तकरीबन 2000 के लगभग TTP के लोग जेलों में थे। लेकिन हमने माजी में भी हमारा यही एक बयानिया यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था कि जो पाकिस्तानी ग्रुप से उनको इंडिया सपोर्ट करती है, ये हमारा पहले बयानिया था। हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि जब तालिबान ने जेल तोड़ी, जिस तरह मैंने कहा, उसमें उसके लीडर्स भी थे। उसमें मौलवी फ़कीर भी था जो कि TTP कलदम के साबिक नायब अमीर भी थे। तो अब ये है कि एक तालिबान रजीम आप बोलते हैं और उसको तब्दीली की बात करते हैं। मेरे ख्याल में ये जो तब्दीली वाली चीज़ है ना, ये अफ़गान अवाम पे छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरीके से उसको डील करते हैं। एक बात पाकिस्तान को तो यही तवक्को है, अगर अफगानिस्तान में तब्दीली आती है तो शायद जो अभी पाकिस्तान, जिस तरह के सरदार साहब ने खुद कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में या जब से तालिबान ने टेक ओवर किया 4000 यहाँ सिक्योरिटी पर्सोनल वो शहीद हुए हैं, 20,000 तक लोग ज़ख्मी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग ज़ख्मी हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। और मेरे ख्याल में, और उसने ये भी कहा
کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا ہے. صحیح. اور پھر مایوسی کا اس نے یہ بھی کہا کہ بار بار اپنے دوروں کا بھی ذکر کیا. تو میرے خیال میں پاکستان میں جو ایک ناراضگی، ڈس اپوائنٹمنٹ، وہ بہت زیادہ حد تک، مطلب ہے کہ وہ لیول بہت زیادہ ہائی ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان نے پہلے تو افغان عبوری حکومت کہا کرتے تھے، اب طالبان رجیم کہتے ہیں. اور 13 اکتوبر کا بیان مجھے وزارت خارجہ کا یاد ہے کہ جس میں ایک خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ افغانستان ایک دن آزاد ہوگا، وہاں پر ایک نمائندہ حکومت ہوگی. تو پاکستان کی تو شاید یہاں پر یہ سوچ پیدا ہوئی ہو کہ موجودہ سسٹم کے ساتھ افغانستان میں یہ بالکل نہیں چل سکتے، اور اسی وجہ سے ان کی خواہش ہے. لیکن اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ تبدیلی جو پاکستان کی اگر خواہش ہے وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، کہ اس وقت طالبان سے تو پڑوسی بھی ناراض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ رجیم کی بات کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ ابھی مطلب ہے کہ زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے اسی سوچ میں. اچھا، تو بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، طاہر صاحب نے بالکل صحیح حوالہ دیا. آپ کو یاد ہوگا اشرف غنی کی حکومت ہو، حامد کرزائی کی ہو، اس وقت بھی پاکستان میں این ڈی ایس کے ساتھ اور را کا نیکسس اور کس طرح سے پاکستان کے خلاف کام ہوتا تھا. لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں کہ طالبان رجیم جو ہے، جو اس وقت افغانستان پر عبوری حکومت کے طور پر قائم ہوئی، اور اس کا بھی ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ they were supposed to have an all inclusive government، لیکن وہ پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکی ہے اور دنیا کے لیے بن چکی ہے. تو اب کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہماری اب یہ واضح پوزیشن ہے کہ طالبان رجیم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہی ہے، نہ صرف سپورٹ کر رہی ہے بلکہ کر رہی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کی کیپیبلٹی بھی بڑی ڈاؤٹ فل ہے ان کو رین ان کرنا. ان کی کمپلشن ہے کہ جس قسم کی وہاں پہ وار اکانومی ہے، اور ان کا جتنا کنٹرول ہے، وہ ہمارے لیے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جھگڑا مول نہیں لے سکتے. اور نہ صرف ٹی ٹی پی بلکہ بہت سے اسٹرائپس اینڈ ہیوز کے ٹیررسٹس ہیں وہاں پہ. ای ٹی آئی ایم ہے، آئی ایم یو ہے، القاعدہ ہے، اور دیگر بھی بہت سے اسپلنٹر گروپس ہیں. کیونکہ وہ ایک اس وقت انسٹیٹیوشنز بالکل کولیپس کر چکے ہیں افغانستان میں، تو دھڑے بندیاں ہیں. یہ ایک قسم کا اسپرچول اور ٹیمپورل پاور کا جو ماخذ ہے ملا ہبت اللہ اخونزادہ کی ذات، وہ ایک دھڑے کی صورت میں آپ بدل چکے ہیں. اور دیگر بھی جو اس میں اسپلنٹر ہیں ود ان پشتونز، اس کے بعد جو ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ہے، وہ اس وقت آئی تھنک دے آر کیپنگ دیئر پاؤڈر ڈرائی. وہ سوسائڈ بامبرز کی کھیپ پیدا کر چکے ہیں. 2700 تو وہاں پہ مدرسے ابھی کریٹ ہوئے نئے، اور اس میں سے وہ جو ریکروٹ نکل رہے ہیں وہ کس قسم کی آئیڈیالوجی ہوگی وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور ان کا کوئی اس وقت سفارتی نزاکتیں یا اسٹیٹ کرافٹ وہ تو اس سے ویسے ہی نابلد ہیں. تو کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر ہے، ہیچری بن چکا ہے دہشت گردوں کی. اور پاکستان کو نیچرلی ون کنسرن ہے، بارڈر کنٹرولز ٹائٹن کیے ہوئے ہیں، مگر یہ بہت بڑا 229 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور اس پہ 20 کراسنگ پوائنٹس ہیں. ان کی سائڈ پہ تو 300-400 ہاف ہارٹڈ کراسنگ جو چیک پوسٹ ہیں. پاکستان کی 1450 کے لگ بھگ ہم نے چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہیں. اب وہاں سے تو وہ نہیں اس کو روک رہے. اگر وہ نہیں روک رہے تو دیٹ مینس کہ دے آر کمپلیسٹ. اوکے، دیکھیں یہ جو بارڈر مینجمنٹ کی بات کی نا طاہر صاحب، آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، علی امین گنڈاپور صاحب تھے، وہ بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کئی لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ کام کس کا ہے، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو اعلامیہ ہے اس میں انہوں نے بڑے کیٹیگورکلی کہا کہ دیکھیں، ایک تو جو بارڈر ہوتا ہے، دونوں ممالک جو اس بارڈر کے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں، ان دونوں کا یہ فرض ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم آپ ہی سے انفارمیشن لیتے ہیں کہ وہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک فریم ورک تھا، وہ اشرف غنی کی حکومت ہو یا حامد کرزائی کی ہو، ایگزسٹ کرتا تھا. یہاں پر جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے آنے دیا جاتا ہے. پھر آتے اس صوبائی حکومت کی طرف جس کا کہ ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جس قسم کی سرویلنس درکار ہے، یا پھر جو پولیٹیکل کرائم نیکسس ہے نیئر دا بارڈرز، اس کی وجہ سے یا انتظامی عدم ڈھانچہ ہونے کی وجہ سے ٹیررزم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور شاید وہ بینیفٹس ہم ریپ نہیں کر پا رہے جو ہم اس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں کر سکتے تھے. تو یہ ویلڈ اعتراض ہے ان کا. میں اس سوال کے جواب میں اپنی جو میری سوچ ہے وہ آپ کے ساتھ شریک کروں گا
وہ یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری، مرکزی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت، سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا اور آنا چاہیے. کیونکہ اگر مسئلے کا حل ہے تو اگر میں ایک بات کروں، میں بلیم کو شفٹ کروں اس پہ، وہ کہیں گے نہیں یہ تو مرکز کا کام ہے، یہ تو ملٹری کا کام ہے، تو شاید پھر ہم اپنا جو ایک مقصد ہے کہ اس جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے یا مسئلے کے حل کے لیے، میرے خیال میں اگر ہم اسی میں لگے رہیں تو شاید ہم دور ہو جائیں. ہر ایک کی رسپانسبلٹیز وہ آئین میں ہے کہ کون سی، اور اس میں میرے خیال میں اگر ہم ایک پیج پہ نہیں آتے اس معاملے پہ تو جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے تو شاید اس میں پھر کوئی امپرومنٹ نہیں ہوگی. ایک تو چیلنج ہمیں افغانستان کا ہے، پھر اگر انٹرنل بھی یہ والا معاملہ ہو تو ہم فوکس نہیں کر سکیں گے کہ ہاؤ ٹو پروسیڈ اور پیش رفت ہو ان معاملات میں. تو میرے خیال میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ پبلکلی پریس کانفرنسز میں بیانات سے معاملات ہم حل کی طرف جائیں گے یا پیچیدگیاں پیدا ہوگی، ان کو دیکھنا پڑے گا. بالکل یہ بات درست ہے کہ صوبائی حکومت کو ہم وہ نہیں اپنی ذمہ داری سے وہ ابزال نہیں ہے، وہ اس سے مبرہ نہیں ہے کہ ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ پورا نہ کرے. اسی طرح اگر بارڈر والی بات ہو تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بارڈر کی سیکیورٹی مینجمنٹ، اور یہ بات اہم ہے اور یہ اب کی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ اشرف غنی کے دور میں بھی جب یہ فینسنگ ہو رہی تھی اور ہم بھی 2 مرتبہ گئے تھے، یہ فینسنگ اس وقت کچھ ہو گئی تھی کچھ نہیں ہوئی تھی، پاکستان کے اس وقت سے شکایت تھی کہ ہم نے اپنے سائٹ پہ کافی فورٹس بنائے ہیں، ہنڈرڈز یا تھاؤزنڈز پوسٹ بنائے ہیں، چیک پوسٹ بنائے ہیں، لیکن گلہ اس سائٹ سے ہوتا تھا کہ وہاں سے اس طرح ایکشن نہیں ہوتا، اسٹیپ نہیں لیے جاتے. بلکہ پاکستان نے آفر بھی کیا تھا کہ اگر اس وقت پرانی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہاں مسائل ہیں تو ہم تیار ہیں. یہی گلہ شکوہ اب اس وقت وہ پرانی حکومت کہا کرتی تھی اشرف غنی کی جی وہ جو بارڈر ایریا سے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، لیکن اب صورتحال وہ نہیں ہے. اب طالبان کے مکمل کنٹرول میں ہے، بارڈر ریجنز بھی کنٹرول میں ہے، تمام صوبے 34 افغانستان کے ان کے کنٹرول میں ہے. اب افغان طالبان کے پاس کوئی ایک وہ نہیں ہے، یعنی بہانہ یا ایکسکیوز کہ وہ نہیں کر سکتے. صحیح اس وقت مؤثر ہوگا معاملہ کہ پاکستان کے سائٹ پہ جو سیکیورٹی سٹیپس ہے، فینسنگ ہے، ابھی ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے، کیمریز لگے ہوئے ہیں، اگر اس سائٹ پہ کچھ نہ کچھ اسی طرح ایکشن ہو تو شاید تبدیلی آ جائے اس میں صورتحال میں. اوکے، یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.